سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور اس کو ہر وقت اپنے ذہنوں میں بٹھائے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور وہ اس وقت آزاد کر دیا گیا ہے۔ ماہ رمضان میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جب ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے تو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ہمارے ساتھ جوڑ دیا۔ اس میں اب آپ سمجھ لیں کہ یہ آزمائش زندگی کے آخری سانس تک جاری رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر کسی حالت میں بھی اللہ سے غافل نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہر وقت شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی مرحلے میں اللہ سے غافل رہیں گے تو شیطان تو پہلے ہی اس پر تلا ہوا ہے۔ ہم نے غفلت دکھائی، وہ تھوڑا سا اور دھکا دے گا۔ ہم نے جب غفلت دکھائی تو تھوڑا سا دھکا دے گا۔ جب بندہ پہلے ہی غافل ہو وہ تھوڑا سا ہی دھکا دے گا تو آگے اور چل پڑے گا، بس پھر اسی طرح وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور وہ زندگی کے آخری سانس تک ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ شیطان اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے ہمارے ساتھ لگا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ جو فرمایا ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو میرا فرما بردار بنا دیا، وہ مجھے صرف نیکی کا ہی حکم دیتا ہے۔ ذرا اللہ سے بڑھ کر تو پھر کوئی نہیں ہے نا، اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا، اللہ نے اس کو میرا تابع فرمان کر دیا، وہ مجھے نیکی کا ہی حکم کرتا ہے، لیکن تمہارے لیے آزمائش ہے، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی مرحلے میں، زندگی کے کسی بھی گھڑی میں اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو ہی اللہ سے غافل ہوں گے، اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا تو شیطان خوش بھی ہوگا اور ہمیں مزید اللہ سے دور کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، تو اللہ کی رحمت جب کسی کے ساتھ نہیں رہتی تو پھر اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے کہ جب نبیوں سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو جاتی جو اللہ کو ناراضگی کا ذریعہ بن جاتی، نبیوں سے کوئی ایسا کام ہو جاتا جو اللہ کو پسند نہ آتا، تو نبیوں بھی یہی کہتے تھے یا اللہ تو رحیم ہے، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا سہارا لے کے اپنی اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اپنی غلطی کی معافی میں کس کا تذکرہ کرتے؟ اللہ کی رحمت کا۔ اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں، مشہور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، ابلیس نے ان کو ورگلایا، ان کی بیوی حوا کو ورگلایا اور اس ممنوع درخت کے قریب لے گیا۔ اللہ نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ آدم علیہ السلام سے ہوگی غلطی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا چلیں جی آپ نکلیں جنت سے، جنتی لباس اتر گیا، جنت سے نکال دی گئے اور زمین کے اوپر آ گئے، تم بھی جاؤ، تمہاری ساری اولاد بھی جائے، اس لیے کہ ساری اولاد اس وقت آدم علیہ السلام کی پشت پر تھی، ہم سارے اولاد آدم ہیں، تم بھی جاؤ تمہاری اولاد بھی جائے۔
آدم علیہ السلام جب آگے اللہ سے معافی مانگی تو آپ کو پتہ ہے نا دعا کون سی مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا، آگے انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، آگے یہ وَتَرْحَمْنَا، یہ ہے رحمت کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور آپ نے ہم پر رحمت نہ کی، اگر آپ کی مغفرت اور آپ کی رحمت نہ ہوئی تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی رحمت ہے جو ہم نبیوں کو خسارہ سے بچاتی ہے۔ اللہ کی رحمت تو نبیوں کو خسارے سے بچاتی ہے، اللہ کی مغفرت تو نبیوں کو خسارے سے بچاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنی غلطی کا جب اعتراف کیا اور اللہ سے معافی کی اپیل کی، تو کس کا حوالہ دیا؟ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا۔ تو بات میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جب انسان اللہ سے دور ہو جائے گا تو پھر اس کی رحمت سے بھی دور ہو جائے گا۔ تو رحمت سے دور ہو گے تو نبی نہیں رہ سکتے، امتی کیسے رہیں گے؟ امتی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہی چلتا پھرے؟ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، زندگی کے آخری سانس تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کو ہماری آزمائش کے لیے ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تھوڑی سی غفلت ہم دکھائیں گے تو وہ ہمیں دھکا دے کر اللہ سے اور زیادہ دور کر دے گا، اور جب بندہ اللہ سے دور ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے، اس کے لیے پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آسرا نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو معاف کرنے والا ہے؟ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ رکھے، شیطان اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ کس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا؟ جو صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شیطان کا زور چلے گا میرے بندوں پر، شیطان کا زور میرے بندوں پر چلے گا، لیکن میرے وہ بندے جو صرف میرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، میرے اوپر توکل کرتے ہیں، صرف مجھ ہی سے ڈرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ پھنسائے گا ضرور، چلاکیاں دکھائے گا اور برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا، جو اس کا کام ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جتنے بھی برے کام ہیں تو وہ شیطان بندوں کو سمجھائے گا یہ تو بڑے اچھے کام ہیں، یہ تو بڑے نیکی والے کام ہیں، اور سیدھے راستے کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا اور وہاں سے بندوں کو ہٹاتا پھرے گا، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہ تو الٹا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے۔ سیدھے راستے کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا اور وہاں سے لوگوں کو ہٹاتا پھرے گا، اور جتنے برے اعمال ہیں وہ خوبصورت بنا کے پیش کرے گا، یہ کتنی اچھی چیزیں ہیں، اس کو اپناؤ۔ دنیا کے پیچھے لگائے گا، دنیا کی محبت کے پیچھے لگائے گا، دنیا کی رونقوں کے پیچھے لگائے گا، اللہ کی نافرمانی کے پیچھے لگائے گا، اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت کے اوپر لگا دے گا، یہ کرو یہ کرو، کتنے اچھے اعمال ہیں، یہ کتنے اچھے اعمال ہیں، تو بندہ ان کو اچھا سمجھنے لگ جائے گا۔ تو جب بندہ کسی برے کام کو اچھا سمجھنے لگ جائے گا تو پھر اس کی تباہی کا آغاز ہو جائے گا، پھر اس کی تباہی شروع ہوگی۔ بندہ برائی کرے اور کہے کہ ٹھیک ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، روٹی پانی مل رہا ہے، تو وہ کیسے اس برائی کو چھوڑے گا؟ زندگی کا مقصد صرف روٹی پانی تو نہیں، اور اللہ کی مخلوق ہے وہ روٹی پانی پہ لگی ہوئی ہے، ان کو لگا رہنے دیں۔ جانور ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لڑتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو اللہ نے خاص ان کے اندر کیفیت رکھی ہے جس اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس وہ دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، اسی میں رہتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، یہ شعور کے ساتھ اللہ کو مانتا ہے، یہ شعور کبھی اس کو پھر گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے پھر اللہ نے عقل جو دی ہے، بکری جو ہے نا، بکری اس کو اللہ نے فٹ کر دیا، اس نے گھاس کھانا ہے،
اگر آپ اس کے سامنے گوشت بھی رکھ دیں گے تو نہیں کھائے. جتنا مرضی مزیدار بنا لیں، اس کو بھون لیں، دیسی گھی میں پکا لیں، وہ کھائے گی نہیں. اور شیر کیا کہ آپ بڑا خوبصورت تازہ گھاس رکھ دیں تو وہ نہیں کھائے گا. اس کو اللہ نے یہ فٹ کر دیا اس کے اندر کہ وہ گھاس کھائے گا ہی نہیں. بکری کے اندر فٹ کر دیا وہ گوشت کھائے گی نہیں. اور ہمیں پتہ ہو یہ چیز ہمارے لیے منع ہے، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو، کوئی شوگر کا ہی کوئی مریض ہو، تو ڈاکٹر کہے کہ بھائی تم نے اب مٹھائی نہیں کھانی، کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی، تو وہ تھوڑا اپنے آپ کو سمجھائے گا چلو یار ایک گولی ود کھا لیں گے، مٹھائی تو کھائیے، انسولین ود لا لیں گے، چلو مٹھائی تو کھائیے. تو یہ انسان کی جو عقل ہے نا، یہ اس کو ابھار دیتی ہے ایسے کاموں کے اوپر جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. اور دین کے اندر بھی پھر ایسے ہی کرتا ہے. یہ تو ایک میں نے دنیاوی مثال دی نا، کھانے پینے، یہ دین کے اندر بھی پھر ایسے ہی بہانے تلاش کرتا ہے. چلو یہ نیکی کا کام کر لیں گے، نماز شروع کر لیں گے، کڑی کوئی آخر آئی، چلو کل صحیح، چلو ایک دو دن بعد صحیح کر لیں گے. حالانکہ یہ تو ایک نماز اس قابل نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے. چاہے جائے کہ بندہ یہ کہتا میرے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہ تو ایک گھڑی بھی اللہ کے یاد سے ہم غافل نہیں گزار سکتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بندہ کا بھروسہ کس کے اوپر ہو؟ اللہ پہ. جن کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، شیطان کا زور ان پر نہیں چل سکتا. بھروسہ رکھنے کے لیے مضبوط اعصاب چاہیے، حوصلہ بلند ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں تو کبھی اللہ بھروسہ کرنے والوں کو بھی پھر چھیڑتا ہے، آزماتا ہے کہ اس کا بھروسہ کتنا ہے. ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے برگزیدہ تھے، تو کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی بڑی بیماری ہے. انا وجدناہ صابرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر طرف سے ایوب کو چیک کر کے دیکھا ہے، لیکن ہم نے اس کو ہر طرف سے صبر کرنے والا پایا. نعم العبد انہ اواب، وہ اللہ کا بڑا اچھا بندہ تھا، وہ صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اس کو اپنے ساتھ سمجھیں، اس کو اپنا مددگار سمجھیں، اس کو اپنا معاون سمجھیں. اور کسی بھی تکلیف آنے والے کے اوپر بس کہہ دیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی اس کو ٹالے گا. اور یہ ورد کیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ ہم تیری رحمت کا ہی تو ہمیں سہارا ہے، تیری رحمت سے ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں.